بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت امت مسلمہ کو، اور صرف امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کو، اور عام لوگ ہی نہیں بلکہ خواص کو، حتیٰ کہ دین کے اوپر چلنے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو دو قسم کے فتنوں کا سامنا ہے، اور وہ دونوں فتنے بڑے ہی اہم اور بڑے ہی خطرناک ہیں جس سے متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے فتنہ شہوات کا اور دوسرا ہے فتنہ شبہات کا۔ اس فتنے سے متنبہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، ان مما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوى۔ دیکھو، تمہارے اوپر مجھے جن باتوں کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، ان مما اخشى علیکم، تمہارے اوپر مجھے جن باتوں کا زیادہ خطرہ ہے وہ شرمگاہو پیٹ سے متعلق اٹوٹ شہوت ہے اور گمراہ کن خیالات اور تصورات ہیں۔ ایک مومن کے لیے یہ دونوں فتنے کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں، اس کی دین کی بربادی اور اس کے دین اور تقوی پر کس قدر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ وہی مثال میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ توجہ دلاتے ہوئے کہ یہ حدیث اس وقت خصوصاً ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، جبکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اور بہت سے ایسے لوگ جن کا شمار اہل دین میں ہے وہ بھی ان فتنوں کے اندر اس وقت مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کی حفاظت فرمائے۔ وہ حدیث جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ مسند احمد کی ہے، صحیح ابن حبان کی ہے، اور طبرانی کبیر میں حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر اور بہت سے صحابہ سے یہ حدیث مختلف الفاظ میں مروی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھیڑیے ہوں جو بھوکے ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض روایات میں ہے ضاریان، وہ خونخوار ہوں، پھاڑ کھانے والے ہوں، اور انہیں بکریوں کے ایسے ریوڑ میں رات کے وقت چھوڑ دیا جائے۔ دن کا معاملہ نہیں ہے، رات کے وقت بکریوں کے ایسے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے کہ بکریوں کا چرواہا وہاں سے غائب ہے، یعنی بکریوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں خونخوار اور بھوکے بھیڑیے بکریوں کو جس قدر نقصان پہنچائیں گے، ظاہر بات ہے اب کیا نقصان پہنچائیں گے ہر شخص اس کا تصور کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا یہ نقصان پہنچائیں گے دونوں بھوکے بھیڑیے، اس سے زیادہ کہیں نقصان انسان کے دین کو، آپ نے دین کا، دنیا کا لفظ نہیں استعمال کیا، انسان کے دین کو دو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ مال کی حرص اور منصب کے حرص۔ مال کے اندر اس کی محبت میں مبتلا ہونا اور منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور منصب چاہنے کے لیے انسان کا تگ و دو کرنا۔ اب ذرا ہم ہی آپ سوچیں اور غور کریں کہ کیا ہم یا ہمارا کوئی بھائی جس پر ہماری نصیحت کا اثر ہو سکتا ہے، جس تک ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، آیا یہ دو چیزیں ہمارے اندر پائی تو نہیں جا رہی؟ اس لیے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ دو بھوکے خونخوار بھیڑیے بھی بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کا مال کے اوپر حریص ہونا اور منصب اور جاہ کے اوپر حریص ہونا اس کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ گویا اس کا دین باقی نہیں رہے گا، اور اگر باقی رہے گا تو وہ دین ایسا ہوگا جو کسی کام کا نہیں رہ جائے گا۔ تو اس پر ہم غور کریں کہ آیا مال کی جو حرص ہے وہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کی دو صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان مال کو جائز طریقے ہی سے استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے جائز وسائل ہی استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیت، پوری کوشش اور مکمل وقت، تینوں چیزیں، اپنی ساری صلاحیت، پوری کوشش اور مکمل وقت اس میں صرف کرتا ہے۔ اسی کے لیے رات و دن
رات کی نیند کو اور دن کے چین کو قربان کرتا ہے، خطرناک حالات کا سامنا کرتا ہے، دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عبادات میں کوتاہیاں کرنے لگتا ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے پیچھے رہتا ہے، اپنے بچوں، اہل اقارب اور والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان مال کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر حریص اور لالچی بن جائے، اس قدر حریص اور لالچی مال کا بن جائے کہ اسے کوئی فکر نہیں ہو کہ آیا یہ مال ہمارے پاس حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ چوری کا مال ہے، یہ رشوت کا مال ہے، یہ مال دھوکے کا ہے، یہ مال خیانت کا ہے، یہ مال ہم نے دین کے نام پر لیا ہے، یہ مال ہم نے لوگوں کی خدمت کے نام پر لیا ہے، کس نام پر لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس مال کے حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش میں لگا رہے اور مال کے حقوق کو جو حاصل کرنے کا ہے اور مال کے جو خرچ کرنے کا ہے، دونوں حقوق کو وہ ادا نہ کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صریح بخاری شریف کی حدیث میں بد دعائیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیسہ، تعس عبد الخمیسہ، تعس وانتکش فإذا شیک فلن تقش۔ تباہ ہوا، ہلاک ہوا دینار کا بندہ، ہلاک ہوا درہم کا بندہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کا سارا مقصد پیسہ حاصل کرنے میں، پیسے کو جمع کرنے میں لگایا ہے، اپنے قیمتی وقت کو جو اللہ نے اسے عمر کا حصہ دیا ہے وہ سارا کا سارا اسی میں خرچ کر رہا ہے، اور اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمیں اس مال پر اولاً جو کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں ہمیں دو اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جواب دینا ہے کہ مال ہم نے کہاں سے کمایا ہے اور اس مال کو ہم نے کہاں پر خرچ کیا ہے، اور ثانیاً وہ یہ نہیں بھولتا ہے کہ اس مال کے لیے جو ہم زندگی کا قیمتی وقت اور زندگی کا قیمتی حصہ، کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک بار سبحان اللہ کہہ لے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اس مبارک حصے کو ہم اس چیز کے لیے صرف کر رہے ہیں جس سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اسے چھوڑ کر کے ایک دن چلے جائیں گے اور ہمارے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری حرص اور دوسری لالچ وہ منصب کی ہے، جاہو منصب کی ہے، یہ اور بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسان کے دین کی بربادی کا اور مقصد ہوا کرتا ہے۔ یہ منصب خواہ دنیاوی ہو، یہ منصب خواہ دینی ہو، اس منصب کے لیے خواہ انسان دنیاوی وسائل استعمال کرے یا اس منصب کے حصول کے لیے خواہ انسان دین کے وسائل کو استعمال کرے، جو بھی صورت ہو وہ کیا ہے، انسان کے دین کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ کیوں؟ اولاً اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا منصب حاصل کرنا یہ کسی مومن کی صفت نہیں بنائی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہت کے حصول کو، اللہ تعالی نے منصب کے حصول کو یہ ظالموں کی صفت قرار دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ تِلْكَ الدَّارُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آخرت کا جو معاملہ ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے نہیں رکھا ہے عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا، جو زمین میں بڑھتری چاہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی منصب، کوئی بھی مقام جو لوگوں کے اوپر تسلط کا ہے، وہ بڑے سے بڑا مقام ہے، بادشاہ وقت کا ہے یا کسی امیر کا ہے یا کسی وزیر کا ہے یا کسی مدیر کا ہے یا کسی باس کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر کسی کو اس کے چاہے بغیر ملتا ہے، یہ منصب کسی کو اس کے چاہے بغیر مل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کی مدد کرتا ہے، اور اگر اسے چاہے بغیر ملتا ہے وہ خود کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر اس کی مدد نہیں کرتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ تیسری بات یہ ہے، ذرا آپ غور کریں، انسان کو منصب
انسان کو جاہ اور مقام اور اونچی پوسٹ مل جانا، اس کے حصول کے لیے انسان عموماً جو کوششیں کرتا ہے وہ غیر شرعی ہوتی ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، غیر ضروری باتیں کرتا ہے، حتیٰ کہ مخالف کی تنقیص اور اپنے مخالف کو نیچا گرانے، خواہ وہ جتنا ہی اچھا ہو اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ دیکھیں کہ ولایت مل جانے کے بعد، یہ منصب مل جانے کے بعد عموماً مال کی شہوت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عموماً ان منصب کو باقی رہنے کے لیے لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ عموماً اس منصب کو، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے جو سب سے بڑی شہوت رکھی ہے وہ منصب کی اور مقام کی شہوت ہے، اسی لیے اس کے لیے آپ دیکھیں انسان بسا اوقات اپنے بیٹے اور باپ کو بھی قتل کرتا ہے۔ کیوں؟ منصب کی شہوت کے لیے۔ تو یہ چونکہ بڑی شہوت عظیم ہے، اس لیے اس پر بقا کے لیے انسان ظلم بھی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کرتا ہے۔ اور جب یہ منصب مل جاتا ہے تو انسان کے اندر عموماً کبر پیدا ہو جاتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت قبول نہیں کرتا، اسے غصہ آ جایا کرتا ہے۔ لوگ اسے سیدھے راستے پر لے چلنا چاہتے ہیں تو اپنے انا میں رہتا ہے، اپنے گھمنڈ میں رہتا ہے، اس لیے لوگوں کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس وقت یہ فتنہ ہمارے یہاں بہت عام ہے، بلکہ ساری دنیا میں عام ہے۔ ایک مسلمان جسے اس کی عاقبت پسندیدہ ہو، جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرے اور اس آیت کے اوپر ہمیشہ غور کرے۔ وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو متقیوں میں بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009668089599707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔